محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کریمہ کے تحت بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں قانون شہادت بیان فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا ہے علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور دوسرے مفسرین حضرات نے بھی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ ان روایات کا خلاصہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے آسان ترجمۃ القرآن کے حواشی میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے بنو المستلق کے پاس بھیجا۔ بنو المستلق ایک قبیلہ تھا، ایک قوم تھی جو مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، اس وقت زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ تو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے سردار نے اپنی قوم کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم باہر نکل کر اس کا استقبال کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے لیکن استقبال کریں، خوش دلی سے، محبت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کریں۔ تو لوگ باہر نکل کر جمع ہو گئے استقبال کے لیے، اور جب حضرت عقبہ ابن عقبہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستی کے قریب پہنچے تو ان کو ایک غلط فہمی لگی کہ شاید یہ لوگ میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پرانی دشمنی تھی زمانہ جاہلیت کے ان کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ۔ وہ بھی خیال آ گیا کہ شاید وہ میری پرانی دشمنی تھی، اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ شاید اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ اور مفسرین حضرات نے فرمایا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شریر آدمی نے، شرارتی آدمی نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ یہ لوگ آپ کے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ زکوٰۃ دینے کے لیے جمع نہیں۔ اور پرانی بات تو ان کے ذہن میں تھی کہ یہ میری ان سے پرانی دشمنی ہے، تو ان کے ذہن میں غلط فہمی بیٹھ گئی کہ شاید یہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، یہ میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں سے واپسی شروع کر دی، واپس لوٹ گئے مدینہ منورہ میں۔ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دی کہ وہ زکوٰۃ تو نہیں دینا چاہتے، وہ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو میرے قتل کے طرف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا کہ میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قاصد بھیجا تھا، اس کا تو احترام کرنا چاہیے تھا، استقبال کرنا چاہیے تھا، الٹا انہوں نے اس کے قتل کا پروگرام بنایا، تو یہ تو بات بہت خطرناک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستہ دے کر روانہ فرما کہ جاؤ حالات کی تحقیق کرو، واقعی اگر ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر روانہ ہوئے، اور جب اس بستی کے قریب پہنچے تو پھر انہوں لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی استقبال کیا۔
اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ کا کوئی انکار نہیں کیا، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے حاضر ہیں، ہم نے تو استقبال کیا، استقبال کے لیے جمع ہو رہے تھے، ہم جنگ کے لیے نہیں جمع ہو رہے تھے۔ ان کو غلط فہمی لگی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام لا چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ اور نہ ہم حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ کسی نے غلط خبر اس تک پہنچائی ہے اور غلط فہمی ہوئی ہے انہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو اس پر اعتماد نہ کرو، اس کا اعتبار نہ کرو، بلکہ خود تحقیق کرو کہ واقعی یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس فاسق فاجر کی خبر کے مطابق اقدام کر دو اور نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، اور نقصان پہنچانے کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ اپنے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دو اور پھر پچھتانا پڑے کہ ہم نے تو اپنے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، ان پر نقصان پہنچا دیا۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب بھی کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے، کتنی خطرناک خبر کیوں نہ ہو، کتنی عام خبر کیوں نہیں معلوم ہو رہی، لیکن اس کی پہلے تحقیق ضرور کر لیں۔ اس لیے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قانون شہادت بیان فرمایا گیا کہ شہادت اس آدمی کی قابل قبول ہے جو مسلمان بھی ہو اور قابل اعتبار بھی ہو، قابل اعتماد بھی ہو۔ مسلمان ہے لیکن قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فاسق فاجر کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور خاص کر اس موقع پر کہ جب جہاد کا موقع ہو، کسی قوم کے ساتھ جنگ کا موقع ہو، بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ایسے موقع پر تو ضرور پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ کسی فاسق فاجر کی خبر پر فوری طور پر اقدام نہیں کرنا چاہیے، قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ صرف فاسق فاجر آدمی کی خبر پر آپ نے اقدام شروع کر دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اس پر عمل اقدام کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ حکم تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھا، لیکن پوری امت کے لیے عام ہے۔ احکام تو پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہی حکم ہے قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو اس پر اعتماد نہ کرو، اس کی تحقیق کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو، اقدام کرو۔ کیونکہ اسلام میں شہادت کے لیے قابل اعتماد ہونا ضروری ہے، دیانت دار ہونا ضروری ہے، صرف مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار ہونا، دیانت دار ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمان ہو، بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہو، لیکن اگر فاسق فاجر ہے تو اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ فقہاء نے اتنے تک لکھ دیا ہے شہادت تو بہت اہم چیز ہے، کیونکہ عدلیہ کا دار و مدار ہی شہادت پر ہے۔ اگر قانون شہادت صحیح نہیں ہے تو عدلیہ قائم نہیں ہو سکتی، عدالت صحیح عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتی، صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلے کا دار و مدار تو شہادت پر ہے، اس لیے شہادت کا قانون اتنا سخت ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اتنا بے باک ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بازار میں کھاتا پیتا ہے، کوئی چیز فروٹ اٹھا لیا، کوئی چیز
جیسے آج کل دور ہے، سموسے پکوڑے اٹھا لیے، بازار میں جا رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، پیپسی کی بوتل اٹھا رہی ہے، جوس اٹھا رہی ہے، چلتا بھی جا رہا ہے، پی بھی رہا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ایسا بے باک آدمی جو ہے، جو بازار میں چلتے پھرتے کھا پی رہا ہے، اس کی شہادت شرعی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ شرعی عدالت میں شہادت دے سکے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ تو بے باک ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایک بندہ بے نمازی ہے، اللہ کے سب سے بڑے حکم کو اس نے ٹال دیا، نماز نہیں پڑھتا، شہادت کے لیے حاضر ہے، اتنا بڑا مجرم ہے۔ ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، وہ عدالت میں جا کر کون سا سچ بولے گا؟ سارا دن رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ کون سا جا کے وہاں سچ بولے گا؟ دوسروں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں، ان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے کون سا سچ وہاں کے بولے گا؟ تو شہادت کے لیے مسلمان ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، اس کی شہادت قابل قبول ہے۔ آج کل تو ہماری عدلیہ کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے کہ شہادت کی بنیاد ہی غلط ہے، گواہ ہی جھوٹے ہیں، مقدمہ بھی جھوٹا، مقدمے کے گواہ بھی جھوٹے، تو اس پر کون سا انصاف کا فیصلہ ہوگا؟ جھوٹا ہی فیصلہ ہوگا، غلط ہی فیصلہ ہوگا، ناک فیصلہ ہوگا۔ تو اسلام نے قانون بیان فرمایا ہے کہ شہادت کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے اور قابل اعتماد ہونا، ایماندار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر گواہ قابل اعتماد ہوں گے تو سچی گواہی دیں گے، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اس کے مطابق اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دے کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس پر عمل درآمد شروع نہ کر دیں، پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر پر اعتماد کر کے کوئی فیصلہ کر دو اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے قانون ہے کہ کسی کے متعلق بھی کوئی خبر ہے تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھایا، کوئی فیصلہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، تمہیں بھی نقصان ہوگا اور اگلے کو بھی نقصان ہوگا اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو خیر اسلامی قوانین کے اندر ہے کہ آپ اسلامی قانون کے مطابق جو عمل کریں گے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، امن ہی امن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ان قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔